ایک بادشاہ کا 5 بیٹا تھا. کتنا بیٹا تھا؟ 5 بیٹا. بادشاہ کا 5 بیٹا. تو آخری وقت جب بادشاہ کا ہوا آیا، جب موت سامنے کھڑی نظر آئی، تو بادشاہ سوچا کہ اب ہم نہیں بچیں گے. تو 5 بیٹے کو بلایا، 5 بیٹے کو بلایا، سامنے کھڑا کیا، بولا بیٹا ایسا کرو، کمچی ہے کمچی، اچھا کمچی جانے نا اپنا؟ ہاں کمچی. بولا کہ کمچی لے آؤ. تو گیا تو ایک مٹھا کمچی لے آیا. بولا ارے اتنا نہیں رکھو. ایک لڑکا، بڑا لڑکا کو ایک کمچی دیا، بولا بیٹا اس کو توڑو. تو بڑا لڑکا لیا، توڑ دیا. ایک کمچی مجھلا بیٹا کو دیا، وہ بھی توڑ دیا. ایک ایک کمچی سب کو دیا، سب توڑ دیا. اب بادشاہ 5 کمچی اکٹھے کیا، بہن دیا، بڑے کو دیا، بولا کہ اس کو توڑو. بہت کوشش کیا، توڑ نہیں پایا. دوسرے بیٹے کو دیا، وہ بھی کوشش کیا، توڑ نہیں پایا. تیسرے کو دیا، وہ بھی توڑ نہیں پایا. چوتھے کو بھی دیا، وہ بھی توڑ نہیں پایا. 5ویں کو دیا، وہ بھی توڑ نہیں پایا. اور بیٹوں نے کہا کہ ابا یہ تو 5 ہے، ہم لوگ کیسے توڑیں گے؟ اکیلا رہتا تو توڑ دیتے. تو باپ نے مثال دیا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، تم 5 بھائی ہو، کبھی آپس میں لڑنا نہیں، جدا مت ہونا، ایک جہتی بنا کر رکھنا، محبت سے رہنا. محبت سے رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں پائے گا. اگر نفرت کرو گے، جھگڑا کرو گے، لڑائی کرو گے، اگر بڑھ جاؤ گے، جو چاہے گا وہ توڑ دے گا، جو چاہے گا وہ توڑ دے گا. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، یہ دیکھو. اب اسے توڑ سکتے ہو نا؟ ارے بھائی اسے توڑ سکتے ہو نا؟ کوئی بھی آئے گا توڑ دے گا. یہ انگلیاں لگے توڑ دے گا، توڑ دے گا اس کو. لیکن یہی انگلیوں کو اب بس تم ایسے بند کر مٹھی بنا لو. کوئی توڑ سکتا ہے اس کو؟ ارے کوئی نہیں توڑ پائے گا، بہت سوچنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ 5 انگلیاں مل چکی ہیں، اکٹھی ہو چکی ہیں. اب یہ طاقت، یہ مٹھی فائٹ کے شکل میں بن گیا ہے. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، جب آپس میں محبت پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگی، انشاءاللہ پھر کوئی مائی کا لال تمہیں جدا نہیں کر سکتا ہے، کوئی مائی کا لال تمہیں توڑ نہیں سکتا ہے، کوئی مائی کا لال تم سے غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. اس لیے سب کو آنا پڑے گا. بنگال کی سرزمین پر ایک مسجد بن رہی ہے، اب ہم نام نہیں لیں گے، بن رہی ہے. ارے بولو بھائی، کون سی مسجد بن رہی ہے؟ بابری مسجد بن رہی ہے، مرشد آباد کی سرزمین ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں یہ کم ہے. ہم مسجد بنائیں گے الحمدللہ، مسجد بنانے میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، جنت میں اس کے بدلے گھر بھی ہے، محل بھی ہے. من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دنیا میں مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. لیکن بابر چلے گئے. بابری مسجد کی بنیاد سن 1528 میں رکھی گئی تھی اجودھیا میں، فیض آباد میں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس مسجد کو سامنے رکھ کر کئی پارٹیوں نے مسلمانوں کا فائدہ اٹھایا، ہندو مسلمان کروایا، اور قربان جاؤ کتنی جانیں چلی گئی. آخر مسلمانوں نے صبر کیا الحمدللہ. سپریم کورٹ نے باضابطہ یہ کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مسجد کے نیچے کوئی مندر کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس لیے یہ مسجد پہلے تھی، مسجد کی زمین ہے، لیکن اس لیے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس لیے یہ زمین ان کو دے دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو الگ سے زمین دے دی جائے گی. تو مسلمان صبر کرنے والی قوم ہے، قربان جاؤ. اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم لوگوں نے صبر کر لیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن بنگال کی سرزمین میں یہ جو بابری مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بچوں، نوجوانوں، مسجد بناؤ الحمدللہ، اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن کوشش کرو کہ کہیں اس سے
اسٹیٹ کے اندر میں کوئی فساد نہ ہو، اس سے فضا خراب نہ ہو۔ میرا کہنا یہی تھا کہ اس مسجد کا نام بابری نہ ہو کر مسجد عثمان رکھ لیتے، مسجد ابو بکر رکھ لیتے، مسجد محمدی رکھ لیتے، کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں میں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، کہ میرے بچوں دیکھو، زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ زمین پر فساد مچانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آپس میں اتحاد بناؤ، اتفاق بناؤ، محبت بڑھاؤ۔ دیکھو بہادر وہ نہیں ہے، حدیث ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو میدان میں پچھاڑ دے۔ تو پھر بہادر کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے غصے کو پی لے، وہ بہادر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ارے بزرگ سے بولو وہ کیا ہے؟ اچھا بہادر جانن نا اپنا۔ اچھا ایک بات بتائیے، پہلوان کس سے لڑے گا؟ پہلوان سے نہ لڑے گا کہ ہم سے لڑے گا؟ پہلوان سے لڑے گا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن پڑھو، اللہ قرآن میں کہتا ہے جو غصے کو وقت اپنے غصے کو پی لے، برداشت کر لے، کنٹرول کر لے، پھر وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں پورے بنگال نہیں، پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے بچوں مسجد بھی بناؤ، مدرسہ بھی بناؤ، الحمدللہ۔ اس لیے کہ جیسے ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان بغیر مسجد کا، بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن 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 فتنہ نہ ہو، فتنے سے بچو، یہ فتنے کا دور چل رہا ہے۔ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہندوستان ہے، اس ملک کے اندر میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، کرسچن بھی ہے، بودھ بھی ہے، سب ہر برادری کے، ہر قوم کے لوگ رہتے ہیں۔ آپس میں محبت ہو، آپس میں اتفاق ہو، آپس میں اتحاد ہو، آپس میں بھائی چارگی ہو، یہی ہمیں مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ لڑنا نہیں، لڑنا نہیں۔ سنو، ایک جنازہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جنازہ آ رہا تھا، آپ جنازے کو دیکھے، جنازہ آ رہا، آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر کے چلا گیا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ تھا، آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے پتا ہے ایک یہودی کا جنازہ تھا، لیکن آخر تھا تو انسان تھا نا بھائی، انسان تو تھا بھائی، انسان تو تھا نا، انسان تو تھا نا۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے دشمن کو بھی اپنے سینے سے لگایا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، ہم تمہیں نہیں کہیں گے کہ کسی سے نفرت کرو، نفرت کو ختم کرو، اس سینے کو پاک کرو، اس سینے میں محبت کو بساؤ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک واقعہ ہے حدیث کے اندر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، صحابہ کرام بھی سفر میں ہیں، اب چلچلاتی دھوپ ہے، آرام کا حکم دیا گیا، سارے صحابہ رک گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے آپ بھی اپنی تلوار رکھ کر کے آنکھیں بند کر لی۔ اب ایک دشمن رسول اس فراق میں تھا کہ کب موقع ملے ہم محمد رسول اللہ کا کام تمام کر دیں، نعوذ باللہ، قتل کے فراق میں تھا۔ اور وہ جیسے ہی آیا دیکھا کہ یہ تو سو رہے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے، وہ تلوار اٹھائی، تلوار تو پڑی ہوئی تھی، تلوار اس دشمن نے اٹھائی اور سینے پہ سوار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، وہ دشمن کہنے لگا محمد اب میرے ہاتھوں سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا اللہ۔ اتنا کہنا تھا، اس کے بدن میں کپ کپی شروع ہو گئی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر گئی۔ قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے، تلوار اپنے ہاتھوں میں لیے، اور آپ سامنے ہو کر فرمائے اب بتا تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟
کہنے لگا ہم کو تو آپ ہی بچائیے گا، ہم کو کون بچائے گا، ہم کو آپ ہی بچائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، بدلہ نہیں لینا، جا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، قربان جاؤ۔ اس نے اس اخلاق کو جب دیکھا، اس کردار کو جب دیکھا تو قربان جاؤ وہ دشمن پلٹ کر آیا کہ حقیقت میں یہ جو آپ نے اخلاق پیش کیا ہے، آہا، یہ سوائے پیغمبر اور رسول کے کسی کے اندر میں نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائے، کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان بنا دیا۔ میرے بچوں، نوجوانوں، محبت کو آپس میں بانٹو، محبت کرنا سیکھو۔ دیکھو، محبت سے اللہ اکبر کبیرہ کئی جنگیں جیتی جا سکتی ہے۔ محبت میں طاقت ہے۔ بیوی بولے جا رہی ہے، شوہر پر بیوی بولے جا رہی ہے، شوہر بیچارہ کرسی لگا کے بیٹھا سن رہا ہے، بیوی جھاڑ رہی ہے۔ ارے جھاڑتی ہے نا بیوی، ارے بولو بھائی، موڑی مت ہلائیے، ماں بہنیں بیٹھی ہے، نہیں تو کل کا ناشتہ ہی بند ہو جائے گا۔ بولے خوب موڑی ہلائی ہوتی۔ اب بیچارہ شوہر خاموش سن رہا ہے، بیوی بولے جا رہی ہے، چپ ہونے کا نام ہے نہیں۔ تو شوہر بولا کہ سن، تی خوبصورت چھی می مانو ہی، یار مطلب کی تی بولتے جا، بس اتنا شوہر کا بولنا تھا۔ بیوی بولی کہ ٹھیک ہے تی بوس، می چائے بنے نہیں ہو سوئی۔ ہم کو بیمار سے لڑنا ہے، بیماری سے لڑنا ہے، بیمار سے نہیں لڑنا ہے۔ بات ختم۔ خوبصورت شوہر خالی بول دیا کہ تم بہت خوبصورت ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پاؤ گی وہی بولو گی۔ باپ رے، پانی پانی ہو گئی کہ منہ بولو خوبصورت۔ بیماری سے لڑنا ہے، بیمار سے نہیں لڑنا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، الحمدللہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ دیکھو یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت آنی ہے، ایک دن آ کر رہے گی۔ موت سے نہ کوئی بچ پایا ہے، نہ کوئی بچ پائے گا۔ اور قربان جاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ جب جانا ہی ہے، ارے جانا ہے نا بھائی، ارے بولو بھائی، جب جانا ہی ہے تو تیاری ہونا چاہیے نا، ارے بولو بھائی، تیاری ہونا چاہیے نا۔ جب جانا ہے تو تیاری ہونی چاہیے۔ اور وہاں کی تیاریوں میں سے یہ جو تیاری ہے، سب سے پہلی تیاری نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر صدقہ ہے، پھر قرآن کی تلاوت ہے، ماں باپ کی خدمت، یہی تو نیکیاں ہیں۔ وہاں کی تیاری کیا ہے؟ تو میرے بچوں، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے، ایک دن بند ہو جائے گا، یہ بازار بند ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، قربان جاؤ، یہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ یہ زمین، جس زمین پر آپ بیٹھے ہو، یہ زمین اللہ اکبر کبیرہ پھٹ جائے گی، پانی نکلے گا زمین سے، زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قربان جاؤ، یہ زمین پھٹ جائے گی۔ جگہ دل لگانے کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے، دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے، دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔
یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جو کرو گے وہاں پاؤ۔ ایگزامینیشن گاہ ہے، ایگزام دینے جاتے ہو، میٹرک کا، انٹر کا، ایم اے کا، بی اے کا، قربان جاؤ کشن گنج، یہاں کا ضلع کون سا ہے؟ اتر دیناجپور، قربان جاؤ، او سینٹرل ہال میں دیکھتے ہو پولیس کھڑی رہتی ہے، سپاہی کھڑے رہتے ہیں، آپ کوئی کاغذ نہیں لے جا سکتے، کچھ نہیں لے، جب آپ بیٹھیں گے ایگزام دینے کے لیے وہاں پر آپ کا کوسچن پیپر صرف ہاتھ میں ہوگا، ٹھیک لگانا ہے، نشان لگانا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ نے کیا تیاری کیا ہے، یہ کوسچن پیپر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب آپ ایگزام دیجئے، پھر پیپر کو جمع کر دیجئے، پھر وہ پیپر چیک ہوگا، وہ پیپر چیک ہوگا، چیک ہوتا ہے نا، وہ پیپر چیک ہوگا۔ اور قربان جاؤ، دنیا میں ہمارا پیپر جب دنیاوی امتحان دیتے ہیں تو آفیسر لوگ چیک کرتا ہے، ماسٹر چیک کرے گا، اور پروفیسر چیک کرے گا، انجینئر چیک کرے گا، جو عہدیدار اونچے عہدے پہ وہ چیک کرے گا۔ لیکن میرے نوجوانوں، میرے بچوں، ابھی جو اس دنیا میں ہم بھیجے گئے، ہم پیدا کیے گئے، جو ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، اس کا پیپر میرا اللہ چیک کرے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میرا اللہ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے دنیا میں پیدا کیوں کیا؟ کبھی تم نے سوچا کہ دنیا میں ہم پیدا کیوں ہوئے؟ غور کرو میرے بچوں، پڑھے لکھے ہو، غور کرو کہ آخر دنیا میں ہم کیوں آئے۔ ایک بات بتاؤ، یہ مائک والا مائک لے کر آیا، بغیر مقصد کو نہیں آیا، مقصد ہے بھائی، مقصد ہے نا، کی مقصد ہے ویسا نہیں؟ اچھا، جلسے والے کیوں لے؟ جلسے والے اس لیے کہ ہم کو جلسہ کرانا ہے۔ اچھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کیوں آئے؟ آپ کا مقصد ہے جلسہ سننا ہے۔ الحمدللہ، جلسے والے کا مقصد کیا ہے؟ ہم چندہ کرائیں گے، لوگ آئیں گے، دن کی باتیں سنیں گے، عیدگاہ کی زمین خریدی گئی، الحمدللہ یہاں پر کچھ پیسے کلیکشن ہوں گے، عیدگاہ بن جائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہزاروں لوگ مل کر ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ دیکھو یہ مرکری کیوں لگائی گئی ہے، اس کا پتہ یہ ہے، اس سے روشنی پھیلے گی، اندھیرا دور ہوگا، روشنی ملے گی۔ دنیا کے اندر میں میرے بچوں تم بتا دو، کوئی آدمی بغیر مقصد کا کوئی کام کرتا ہو تو ہمیں بتا دو۔ یہ موبائل بیچنے والا موبائل کہے بنایا؟ پیسہ کے لیے۔ ہم نے کہے خریدا؟ فائدہ کے لیے۔ ہم بات کریں گے، ارے ہم بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ٹوپی پہن کے بیٹھے ہیں آپ، کہے ٹوپی پہن کے بیٹھے ہیں ٹھنڈا نہ لگے، کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ نہ لگے۔ قربان جاؤ، دنیا میں مجھے بتاؤ، میرے بچوں بتاؤ، دنیا میں کوئی بغیر مقصد کا کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ میرا رب ہم کو جو پیدا کیا، آپ کو جو پیدا کیا، بغیر مقصد کا پیدا کر دیا؟ بغیر مقصد کا پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو، اللہ کا قرآن جواب دے گا، وما خلقت الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور قربان جاؤ میرے بچوں، نوجوانوں، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ اس مقصد کے تحت تمہیں پیدا فرمایا۔ تو اللہ کی عبادتوں میں سب سے پہلی جو عبادت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ یہ کہ نمازوں کی پابندی ہو۔ تو میرے بچوں، نوجوانوں، جتنے نوجوان یہاں پر تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ میرے بچوں وعدہ کرو گے انشاءاللہ آج کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ کتنے نوجوان تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اچھا، ہوتا کیا ہے دراصل، بات ہے کیا؟ ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، بہت زورے بولو بھائی، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ شیخ تشریف لا چکے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس 10-15 منٹ کے اندر میں میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اچھا الحمدللہ، ہاں بھائی ماشاءاللہ۔ اچھا میں نے پہنا ہے، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، آدھے گھنٹہ انشاءاللہ میں کر دوں گا۔ ہاں نہیں، وہ بات صحیح ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ ہاں ہاں، یہ بات تو صحیح ہے۔ ہاں 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 ہاں، یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اس لیے جلسے والوں کو میں منع کرتا ہوں کہ دیکھو بابو میری طبیعت ٹھیک نہیں، ہم کو چھوڑ دو، ہم نہیں آ پائیں گے۔ جلسہ والا بولتا آئیے، قبرستان پہنچائیں گے، آئیے۔
قبرستان تو جانا ہی ہے بھائی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہ تو اللہ کا عدل فیصلہ ہے، قانون ہے. جانا تو سب کو ہے، جانا سب کو ہے، کسی کو رہنا نہیں ہے. اور جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آیا ہے وہ. ہاں دیکھو ایک بات اور میرے بچوں سے، اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دنیا میں آنے کا ڈسپلن ہے. ڈسپلن کیا ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے. یہ ڈسپلن ہے نا کہ پہلے پوتا اس ہو দাদা বাদ মায়েগা না, এরকম হবে না, এরকম হবে না. আগু দাদা, দাদা কে আসতে হবে, আগে দাদা फिर बाप फिर पोता. लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तरतीब नहीं है. दादा रह जाता है पोता चला जाता है, बाप रह जाता है बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है बेटी चली जाती है. और देखा परदादा जिंदा है, पोता चला गया. 105 साल का बूढ़ा जिंदा है, 11 साल का परपोता इंतकाल कर गया. ये दुनिया है. मेरा रब दिखाना चाहता है कि देखो मौत और जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूं जिंदा रखूं, जिसे चाहूं मौत दूं. ये मेरे रब के प्यार. चाइना वालों ने रोबोट बनाया, अमेरिका वाले ने रोबोट बनाया. रोबोट बनाया ना. अरे बोलो भाई. बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में रोबोट बनाया, बड़े बड़े पैसे वाले ने रोबोट बनाया. वो प्लास्टिक का रोबोट, वो इसका पीतल का जो भी रोबोट है, उन लोगों ने मशीन दबाओ, वो रोबोट जाएगा दौड़ कर. फिर मशीन बटन दबाओ, पानी लेकर आएगा. मशीन बटन दबाओ, प्लेट लेकर आएगा. मशीन दबाओ, खाना लेकर आएगा. ओह, बटन दबाओ, खिलाएगा भी, खिलाएगा भी, आपको हाथ से खिला भी देगा. ओहो हो. लेकिन कुर्बान जाओ, रोबोट बनाने वाले ने रोबोट बना दिया, लेकिन उसके अंदर में रूह नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता. ये मेरे रब की शान है. कुर्बान जाओ, मौत देना, जिंदगी देना, ये मेरे रब का काम है. तुम चाहे जितनी तरक्की कर लो दुनिया के अंदर में, कुर्बान जाओ, लेकिन होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा. इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर. मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शय पे कादिर हूं, मैं जो चाहूं. तो अल्लाह ने जो पैदा किया है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया. मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, मेरी प्रे करो, मेरे आगे अपने सर को झुकाओ. और फिर देखो, ये दुनिया एग्जामिनेशन गाह है, इम्तिहान दे दो. फिर यहां से इम्तिहान देने के बाद जब तुम मेरे पास आओगे, फिर हम तुम्हें इनाम देंगे. अब वो इनाम क्या होगा? वो इनाम क्या होगा? बोलो जन्नत. क्या इनाम होगा? बोलो जन्नत. अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा. अल्लाह वो जन्नत की बागो बहार का क्या कहना है. कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, जन्नत ऐसी जगह है, इतनी प्यारी जगह है, ओहो, जहां मौत नहीं है. जन्नत में मौत नहीं है. और सुनो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी. जन्नत में दाढ़ी, वो लड़का सब सोचता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, हैंडसम. देखो, दुनिया में दाढ़ी सजाओ. मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत है, दाढ़ी को बढ़ाओ, मूंछ को छोटा करो, दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछ कतरो, दाढ़ी बढ़ाओ. नबी की सुन्नत है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे बच्चों, एक चीज देखा होगा आपने कि जंगल में एक जानवर है जिनका नाम है शेर. क्या नाम है? और उसी के अपोजिट एक है शेरनी. शेरनी है ना. अच्छा, शेर को देखोगे तो शेर को दाढ़ी है, शेर को, और शेरनी को दाढ़ी नहीं है. शेरनी को दाढ़ी, अरे बोलो भाई, शेर को दाढ़ी है, शेरनी को दाढ़ी नहीं है. पता कर लेता है आदमी, पता कर लेता है ये शेरनी है, ये शेर है. तो तुम शेर बनोगे कि, अरे बोलो भाई. अच्छा, कितने नौजवान
اتنی کیا کہتے ہیں کہ وہ شیونگ کر کے رکھتا ہے کریم وریم لگا کے. ایک نوجوان تو حیرت میں پڑ گئے کلکتہ میں, اور ایئرپورٹ پہ اترے تو لگیج میرا کیا کہتے ہیں کہ وہ وہاں آگے سے لینا تھا, اور وہاں تک پہنچے دیکھے کہ آگے آگے کوئی جا رہا ہے. میں حیرت میں پڑ گیا کہ جا رہا ہے کہ جا رہی ہے, سمجھے میں نہیں آ رہا. چوٹی بنا ہوا تھا, تو اب اس کے پیچھے میں بھی جاؤں, کوئی لڑکی ہے. جب کچھ دیر اور بڑھے تو وہ رک گیا, موبائل سے بات کرنے لگا, تو تھوڑا پلٹ کے دیکھا, میرے بھابھی لڑکی نہیں لڑکا ہے. لیکن لڑکا ہے, لیکن پیچھے لگ رہا ہے لڑکی ہے. یا اللہ, ایسے نوجوان بیاہ کر لے, رات میں سوئے. اب بچہ 2-3 سال کا ہو, بچے کو اگر بھوک لگ جائے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا. وہ سمجھے گا ماں کہاں ہے, پاپا کہاں ہے, ممی کہاں ہے. وہ تو چہرہ ہنستے گا, دونوں برابر ہے. میرے بچوں نوجوانوں, نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. نمازوں کی پابندی کرو میرے بچوں, نمازوں کی پابندی کرو. ہمارا 50% نوجوان صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے. کیا صرف جمعے کی نماز ہی ہے؟ 5 وقت نماز نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور قربان جاؤ, صرف جمعے کی نماز ہے, یہ 5 وقت نماز نہیں ہے. جمعے کی نماز ہم پڑھیں گے, 5 وقت نماز کون پڑھے گا؟ دیکھو, جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا وہ, ہاں, جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. مسلمان ہو نمازی نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. مایوس نظر آتے ہیں, مایوس نظر آتے ہیں, مسجد کے منارے آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. ایک عالم صاحب جا رہے تھے, تو دیکھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے. تو ایک مسجد سے اذان کی آواز آئی, تو روڈ کے کنارے میں مسجد تھی, تو آپ نے سوچا کہ نماز پڑھ لیں. جب مسجد کے اندر گئے تو دیکھا ایک آدمی ہے, تو پوچھے کہ بھائی جماعت ہو گئی, کتنے بجے جماعت ہے؟ بولا کہ حضرت جماعت کیا ہے, یہاں تو لوگ آتے نہیں نماز پڑھنے. بولا پھر؟ بولا ہم ہی اذان دیتے, ہم ہی نماز پڑھتے ہیں. بولا محلہ والا؟ بولا نہیں, ان لوگ بولتا ہم کو ٹائم نہیں ہے, آپ ہی اذان دیے, نماز پڑھیے. بولا اچھا ٹھیک ہے. تو اس عالم نے کہا کہ شیخ نے کہا ایک بار اذان اور دو. 2 بار؟ بولا 2. انہوں نے دوبارہ اذان دی. اب دوبارہ جب اذان دی تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں 20, 25, 30 آدمی آ گئے. مؤذن کو بولا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, 2 مرتبہ اذان دی جاتی ہے. اس عالم نے کہا پہلی مرتبہ اذان ہوئی تھی سنے تھے؟ بولا ہاں سنے تھے. کہاں تھے؟ بولا گھر میں تھے. تو نماز کے لیے کہے نہیں آئے, اب مؤذن سے لڑنے کے لیے آ گئے. دوبارہ اذان ہوئی, لڑنے کے لیے آئے, جھگڑنے کے لیے آئے, نماز کے لیے نہیں آئے. مایوس نظر آتے ہیں, مسجد کے منارے آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی تو خاموش ہے, محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. میرے بچوں نوجوانوں, نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. میری ماں بہنوں سنو, آپ بھی سنو, آپ بھی سنو. میری ماں بہنوں, نماز کا وقت جب ہو جائے, ہر کام کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے. اس لیے کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی. انشاءاللہ عمل کریں گے. ہاتھ اٹھانا. الحمدللہ, اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین بولا دے. الحمدللہ. بس آخرت کی تیاریوں میں سے یہ عیدگاہ کا ایک جلسہ, الحمدللہ عیدگاہ کی تیاری کرنی ہے. زمین خرید لی گئی ہے الحمدللہ, جس میں مجھے بتایا گیا, شیخ نے بتایا کم سے کم 25 سے 30 لاکھ روپے یا 20 سے 25 لاکھ روپے جو بھی ہے الحمدللہ زمین کی قیمت رکھی گئی ہے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ایک بات یاد رکھو, عیدگاہ میں نماز ہم پڑھیں گے تو عیدگاہ کی زمین کون خریدے گا؟ ارے بولو بھائی, وہ خریدے گا, نام نہیں لیں گے ہم.
ईदगाह की जमीन में नमाज, ईदगाह मेरी है, ईदगाह में नमाज हम पढ़ेंगे, मस्जिद मेरी है, नमाज हम पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह जमीन भी हम खरीदेंगे, मस्जिद भी हम बनाएंगे, ईदगाह भी हम बनाएंगे। तो इसके लिए बनाने के लिए तो ऐसे तो नहीं बनेगा ना, इसके लिए तो अरे चाहिए ना, कौन देगा? अच्छा बताओ, कफन में जेब है? अरे बोलो ना भाई, कफन में जेब है? किसी का कफन में जेब देखे? नहीं है। अच्छा कब्र देखे है ना? कब्र में तिजोरी है? तो जब कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है, अलमारी नहीं है, तो टका लेके क्या करोगे? টাকা নিয়ে কি করব? আল্লাহু আকবার কবীরা ওয়ালহামদুলিল্লাহি কাসীরা व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वासीला। हजरत ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि सुनो, दुनिया में पैसा रखोगे कीड़ा लगने का डर है, कीड़ा लगने का डर है। डर है कि नहीं? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कीड़ा लगने का डर है ना? टाका को कीड़ा खा के खत्म कर देगा। और सुनो, आग लगने का भी डर है, आग लग गई, घर जल गया, टाका भी जल गया। और सुनो, सैलाब अगर आ गया, नेपाल पानी छोड़ दिया, तो अलमारी में भी पैसा पानी घुसेगा। डूबने का भी डर, जलने का भी डर। अच्छा सुनो सुनो, चोर का भी डर है। बोलो डर है कि नहीं है? एक आदमी से शेख साहब ने कहा कि भाई ऐसा करो, अब पता चला कि वो धान बेचा है, आज ये धान बेच के आया है कानकी से, 25,000 टका का धान बेचा है। तो मदरसे वाले चले गए कि भैया मदरसा में कुछ पैसे की जरूरत है, तो 1,000 रुपये चंदा दे देते। मूड़ी खवार पैसा नहीं है मोर पास। बोला पैसा नहीं है। 25,000 रुपये जो धान बेच के आया अपनी बीवी को दिया, ले अलमारी रख दे, ताला लॉक कर दो। अच्छा वो जो चोर था वो कानकी से लग गया था उसके पीछे कि 25,000 का ये धान बेचा है। खाना पीना खाकर सब सो गए, रात 1-2 बजा, ये चोर घर के अंदर में, अब मिट्टी का घर होता ना भाई, अब वो मिट्टी की घर है, अब उसमें सुराख किया, अंदर चोर घुसा, तो देखा कि अलमारी में लिखा हुआ, अच्छा स्टिकर वगैरह लिखते हैं लोग, स्टिकर हाजा मिन फदले रब्बी, अरे बोल रहा भाई इन्नल्लाह मासूम, हाजा मिन फदले रब्बी। देखा कि अलमारी में हाजा मिन फदले रब्बी लिखा हुआ है। चोर पढ़ा लिखा था, ताला खोला, माल सब ले लिया। अब माल निकालने के बाद वो हाजा मिन फदले रब्बी का जो स्टिकर लगा हुआ था उसको उखाड़ दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम कहते हैं अपना माल वहां रखो जहां कीड़े का डर नहीं है, चोर का खौफ नहीं है, आग से जलने का डर नहीं है, पानी से डूबने का डर नहीं है। तो कुर्बान जाओ, उनके चाहने वालों ने, मानने वालों ने पूछा कि कहां रखे? वहां अल्लाह के बैंक में रखो, अल्लाह के बैंक में रखो, वहां रखो, वहां चोर चोरी नहीं कर सकता है, आग जला नहीं सकती है, डाकू डाका नहीं डाल नहीं सकता है, पानी डुबा नहीं सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अल्लाह का कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहता है कि तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम मेरे रास्ते में वो खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो, अजीज हो और महबूब हो। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तो ज्यादा नहीं मांगे, आपने पहले ही क्या कहते हैं कि चंदा दे दिया है, लेकिन इतने से में कम नहीं हो। अंसारी भटोल से 1,000 रुपए ऑनलाइन दिया। माशाल्लाह। शहनवाज की माँ 5 पैकेट सीमेंट। माशाल्लाह, शहनवाज साहब की वालदा 5 पैकेट सीमेंट, और हमारे अमजद अंसारी बहुत दूर से भाटोल से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1,000 रुपए फोन पे किया। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे नो, या अल्लाह उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आजा देखो, मेरा सवाल कम से रहेगा। ये देखो, ये हमारे मुर्तजा अंसारी साहब हैं, महिरुद्दीन छोटा, इसहाक अंसारी, इस्लाम बिन रजाउल्लाह, जाहिद अंसारी, इब्राहिम अंसारी, सलीम अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, हफीज अंसारी, जैनुल आबिदीन साहब हैं, अब्दुल रहमान साहब है, अकबर अंसारी, लुकमान अंसारी और शब्बीर अंसारी, इस्लाम साहब, मुर्तजा छोटा, मुस्तकीम अंसारी, अरशद अंसारी, मुजीब अंसारी, अल्हम्दुलिल्लाह
इस तरीके से शमसुल हक साहब, अब्दुल सत्तार साहब, माशाल्लाह मुफीजुद्दीन साहब, नजीब अंसारी साहब, मुजीब अंसारी साहब, जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं मेरे बच्चों नौजवानों, ये कोई जरूरी नहीं कि हम 5-10 हजार ही दे सकते हैं, ये कमेटी में से हैं। हम तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं मेरे बच्चों, देखो यहां से उत्तर दिनाजपुर जाओ, कानकी ले लो, कानकी चले गए, अब 2-4 दोस्त मिल गए, एक होटल में घुसे, भूख लग गई, अब भाई नाश्ता खिलाओ, अब भाई सिंगारा लो, समोसा लो, मिठाई लाओ, अब करते ही है, अब भाई करते ना भाई, ले आओ भाई नाश्ता हो गया, भाई चाय ले आओ, चाय ले आओ, चाय पी लिए, बाहर निकले, पान खा लिए, 500-1000 रुपए खत्म हो गए। लेकिन मेरे बच्चों देखो, यहां दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, वहां भी देगा। तो अपने माल को आगे भेजो, वहां तो जाना है, वहां तो जाना। ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई, लेकिन हम लोग यहां के लिए नहीं बने, हम लोग वहां के लिए बने हैं। तो हम लोग जब वहां के लिए बने हैं, आखिरत के लिए बने हैं, जन्नत के लिए बने हैं, तो अपने माल को आगे भेजो, ताकि वहां जब जाए तो इसका फायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा का काम है, खर्च होना, खर्च हो जाएगा। पैसा चाहे आप यहां दो, यहां नहीं दोगे, घर में खर्च होगा, बाजार में खर्च हो जाएगा, कपड़े लत्ते में खर्च हो जाएगा, खाने पीने में खर्च हो जाएगा, बीवी बाल बच्चों रिश्तेदारों के पीछे खर्च हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की मुबारक वो पैसा, बड़ा मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पैसे से मस्जिद बन जाए, जिस पैसे से ईदगाह बन जाए, जिस पैसे से मदरसा बन जाए, बड़ा प्यारा है वो पैसा, बड़ा मुकद्दस है वो पैसा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी आप दे सकते हो, इसलिए कि एक बड़ी रकम चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी रकम चाहिए। आप नहीं दोगे तो कैसे काम होगा? ये ईदगाह की जमीन रजिस्ट्री कैसे होगी? ईदगाह यहाँ पर कैसे बनेगी? लोग वहां पर ईद की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज कैसे पढ़ेंगे? माशाल्लाह। अब्दुल जब्बार भाई अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও। अल्लाह अब्दुल जब्बार भाई की उम्र में, कमाई में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह भाई, जितने लोगों के नाम मैंने लिए हैं, ये सब के सब कमेटी के नौजवान हैं। मेरे बच्चों नौजवानों, मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंचती है तो आप थोड़ा स्टेज के करीब आइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लीजिए, जहां तक हो सके, जितना हो सके आप इसमें हिस्सा लिए। इंशाअल्लाह कदम को आप आगे बढ़ाइए, अल्लाह की मदद शामिल होगी इंशाअल्लाह। लोग जुड़ेंगे इंशाअल्लाह धीरे धीरे। ये कोई बड़ी रकम नहीं है, 25 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, कदम बढ़ाएं। कमेटी वालों ने जलसा किया है, ये अपने कदम को आगे बढ़ाए हैं कमेटी के नौजवानों ने। इंशाअल्लाह देखना, इंशाअल्लाह ये जमीन रजिस्ट्री भी होगी, अल्लाह पैसे का इंतजाम भी कर देगा। एक दिन आएगा मुसलमान उस जमीन पर नमाज, ईद की नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप कदम तो बढ़ाओ, आप पहले कदम तो बढ़ाओ। और हमारे नौजवान कमेटी वालों ने कदम को बढ़ा दिया है। इसमें आपके साथ होना जरूरी है, आपका साथ होना जरूरी है मेरे बच्चों नौजवानों। थोड़े से सही, थोड़े से सही आप क्या कहते हैं, हिस्सा लो इंशाअल्लाह। देखना क्या नाम बेटा? जुनेद। हाँ हाँ हाँ, है माशाअल्लाह। ये देखिए जुनेद, ये नौजवान 500 रुपए दिए हैं, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए, अल्लाह इस बच्चे को उम्र बरकत दे। देखिए आप धान भी दे सकते हैं, मक्के भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गेहूं भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, दाल भी दे सकते हैं, चना भी दे सकते हैं, नमक भी दे दिए। नहीं नमक नहीं भाई, वो देंगे हम भी देंगे। अरे भाई इसमें क्या बताइए, 1 कुंटल 2 कुंटल 5 कुंटल नमक दे दो, हम दूसरे को दुकानदार को भेज देंगे, वो पैसा ईदगाह में लग जाएगा। ये भी तो सब यासिन अंसारी बिन यूनुस अंसारी, यासिन अंसारी, हाँ यूनुस अंसारी बिन यूनुस यासिन अंसारी, हाँ हाँ 10 बोरा सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर। यासिन अंसारी साहब बिन यूनुस अंसारी साहब, इन्होंने 10 बोरी सीमेंट ताउन किया है। अल्लाह देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला। माशाअल्लाह मुस्तकीम अंसारी साहब, उन्होंने 1000 रुपए दान किए, अल्लाह उनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आजा भाई आजा, इंशाअल्लाह अपनी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर
جن کے نام جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس حال و ثواب کی نیت سے الحمدللہ اگر آپ کار خیر کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جب تک اس دھرتی پر عیدگاہ میں نماز ہوتی رہے گی انشاءاللہ اللہ قبر میں اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہی سب ان کے اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں قربان جاؤ ان کے نام سے ایصال و ثواب کا کام اگر آپ کرتے ہیں اللہ میرا نام خلیل الستار، ایک بندھن ہے۔ حافظ قرآن، حامل قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن، قاری عبدالستار صاحب ماشاءاللہ انہوں نے ایک من دھان الحمدللہ، اللہ ان کے سینے کو اور قرآن کے نور محفوظ فرما دے، اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت دے، اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ انہوں نے ایک من دھان لکھوایا الحمدللہ۔ اور حافظ صاحب کا ساتھی کوئی بن جاؤ کہ انشاءاللہ حضرت آپ نے ایک من دھان دیا ہے، انشاءاللہ ایک من دھان ہم بھی دیں گے انشاءاللہ، کم از کم چاول بھی دے دے الحمدللہ، دھان اچھا ہوا ہے پہ دھان اچھا ہوا الحمدللہ، اللہ اور برکت دے، ہماری دعا ہے۔ کوئی مکئی لگایا سب کوئی کیا نام حنیف انصاری اے ماشاءاللہ، یہ دیکھیے حنیف انصاری 1000 روپے، 500 روپے، خلیل انصاری 500 روپے الحمدللہ، اللہ قبول کرے۔ کیا نام بھائی؟ نام نہیں بولا، ماشاءاللہ اللہ دینے کو قبول فرمائے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ بھائی دھان تو بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ الحمدللہ، آ جاؤ تھوڑی ہمت کرو میرے بھائی، ہمت کرو۔ دیکھو مکئی آپ لگائے، بھٹا لگائے الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعا تو ہم کر ہی نہ دیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ برکت نازل کرے گا۔ دھان اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے اللہ تیرے فصل میں برکت دے گا، اللہ دانے میں برکت دے گا، اللہ روزی میں برکت دے گا۔ اور سنو مکئی ابھی فصل تیار نہیں ہے، آپ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ 1 کنٹل مکئی اللہ نے اگر فصل بہتر کی انشاءاللہ ہم دان کریں گے، دیکھنا اس فصل کو انشاءاللہ دیکھتے رہ جاؤ گے، ان کے دانے کو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ارے اللہ سے سودا کرو، اللہ سے سودا کرو گے انشاءاللہ، یا اللہ میرے کھیتوں کے فصلیں اچھی ہو جائیں، یا اللہ ہم اتنے آپ کے راستے میں خرچ کریں گے، آپ کے راستے میں صدقہ کریں گے۔ قربان جاؤ 80 جگہ قرآن میں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ مبارک انصاری، واہ بھائی واہ، واہ بیٹا واہ، کی نام؟ سکور الدین انصاری الحمدللہ، واہ بھائی واہ، بچوں کا جذبہ ہے بھائی۔ دیکھیں چھوٹا چھوٹا بچہ آ رہا ہے، دیکھیے یہ کڑکڑے کا پیسہ ہے، یہ بچہ سب کڑکڑے کا پیسہ دے رہا ہے، کم بڑی بات ہے یہ جذبہ محمد۔ 50 کلو دھان، 50 کلو دھان، 200 روپے، ماشاء اللہ اسلام انصاری صاحب ماشاء اللہ 50 کلو دھان، 50 کلو دھان، اسلام انصاری 50 کلو دھان ماشاءاللہ 200 روپے دیے ہیں، 50 کلو دھان دیے ہیں، اللہ ان کے دینے کو قبول فرما، اللہ اسلام بھائی کے ماں باپ کو کروٹ کر جنت زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے فصل اچھا دینا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، بھٹا کو تو گاڑ دیے، ہزار لاکھ نوجوانوں اب اس بھٹے کے اندر میں دانا پیدا کون کرے گا؟ وہی میرا اللہ۔ ایک دانے میں 70 والی، ہر بالی میں 7 ہزار دانے، یہ کون پیدا کرے گا؟ وہ میرا اللہ کرے گا۔ 40 کلو دھان، اے محمد انصاری صاحب 40 کلو دھان، کہاں محمد انصاری صاحب کہاں ہیں؟ یہاں ہیں، ادھر ہیں؟ اے ماشاءاللہ کیا محمد انصاری بھائی ادھر آئیے، ماشاءاللہ الحمدللہ، نعرے تکبیر۔ محمد انصاری بھائی ادھر آئیے، نام بڑا پیارا ہے، ابھی اس کے لیے بھوجپوری سنا دیں گا۔ محمد انصاری بھائی ادھر آئیے، ہاں محمد انصاری بھائی کچھ بڑھا دیے، دونوں ماما ہمارے ہیں، کر دیجیے نا، بس کے دعا کر دیں، 1 کنٹل لکھیے، 1 کنٹل دونوں کا لکھیے، ماشاءاللہ الحمدللہ، نعرے تکبیر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور کوئی میرا بھائی ہے جو دھان گیہوں آٹا چاول جو کچھ بھی دینا، پیسہ ہو سونا چاندی، ماں بہنوں کے پنڈال میں چادر رومال لے کر گھما دے، میری ماں بہنوں دل کھولے تعاون کربو، تمہارا دل کھولے تعاون کربو، جتےلا پیسہ نیو سیاہی سبلا دیے دیبو، اور سبلا جیور بھی کھولے دیے دیبو، جیور نہیں دے گی۔ تاریخ اسلام گواہ ہے میری ماں بہنوں، دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج دل کھول کر تعاون کرنا، اللہ تیرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، اللہ تیرے والدین کو کروٹ
जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। साबिर अंसारी 500 रुपए, अल्लाह इस नौजवान की कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। 200 घर है यहाँ, 180 घर है और कमों पे सबने मक्के लगाया। हाँ हाँ हाँ, मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह सबके मकई में बरकत दे। अरे आमीन बोले था ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करूंगा अल्लाह सबके खेत में बरकत दे, अल्लाह सबके मकई में अल्लाह बरकत दे, सबके फसल में बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मजीद और दुआ हो जाएगी, थोड़ा कुछ दे दो, थोड़ा सा कुछ लिखा दो, इंशाल्लाह मजीद दुआएं हो जाएंगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने कहा ना कि एक आदमी का काम नहीं है ये हाँ हाँ, देखो एक आदमी का काम नहीं है, इतनी बड़ी रकम है, ये एक आदमी के बस की बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सबको सामने आना होगा, पूरे मोहल्ले वाले को साथ में आना होगा, मिलजुल कर अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले कहा नफरत को दूर करना है, गुस्सा को दूर करना है, हर चीज को दूर करना है। एक मुट्ठी बनो, एक मुट्ठी बनो। एक बादशाह